امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سینٹ کام کے مطابق حملے ایران سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ گزشتہ 72 گھنٹے میں عراق سے 30 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع نے بتایا، سعودی مسلح افواج نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر عراق میں کارروائی کی۔ عراق سے ایرانی حامی دہشت گرد گروہوں نے سعودی پیٹرولیم تنصیبات پر حملے کی کوشش کی تھی۔ کشیدگی میں اضافے کے خواہاں نہیں، لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز نے حملوں میں 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ایران کے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام کے مرکز کو نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روک لیا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائلز داغے، جنہیں روک لیا گیا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے۔ فاکس نیوز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان، قطر اور مصر کے مذاکرات کار آبنائے ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر اختلافات دور کرنے میں مصروف ہیں۔ ایران اور عمان ثالثوں کی تجویز سے اتفاق کر چکے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے ایران نے گزشتہ 15 روز کے دوران امریکہ سے مذاکرات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یورپی ممالک نے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے جہاز ڈبو دیں گے۔ بعض ممالک نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے جنوبی راستہ بنانے کی تجویز دی ہے۔ تاہم یہ اقدام اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے منافی ہوگا۔ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کی حالت میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو چاہتا ہے میں جنگ میں شامل رہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات سے پہلے گفتگو۔ نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کو کامیاب قرار دیا۔ کہا ملاقات بہت اچھی رہی۔ دونوں ممالک کا مشترکہ ہدف ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے امریکہ کے دورے کے خلاف واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرہ۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا امریکی حکومت عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر عمل کرتے ہوئے نیتن یاہو کو گرفتار کرے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 3.75% اضافے سے $87.24 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس 3.4% اضافے سے $81.95 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ حکومت نے پیٹرول $1.63 مہنگا کر دیا۔ 1 لیٹر $335.81 کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں $1.55 اضافہ، 1 لیٹر $388.38 کا ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی کانگریس کے 2 رکنی وفد کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ سال مئی میں پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے صدر ٹرمپ کی خدمات کا اعتراف کیا۔ کہا امریکہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، IT، معدنیات، توانائی میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ امریکی وفد نے علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان کی کلیدی کردار کو سراہا۔ کہا صدر ٹرمپ کے پاکستان قیادت کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نے امریکی کاروباری وفد کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیا۔ امریکی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر کا بات کر رہا ہوں۔ This particular statement you are not referring to establishment of Pakistan in this particular statement. I mean, I think that people could take it within that context. جو بات میں کر رہا تھا میں وہ کچھ اور تھا، وہ اب کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن the point is referring to the میرپور کا elections that happened۔ ریاست کے بارے میں تو ریاست پاکستان کی بات ہے، ریاست آزاد۔ میں نے ریاست کی بات کی، ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا۔ آزاد کشمیر کا موجودہ سیاسی بحران سب کے سامنے ہے۔ اس تناظر میں الیکشن انتہائی شفاف ہوتے تو بہتر تھا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کو انٹرویو. کہا خط لکھ کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز دی, احتجاج روکنے اور حکومت سے کارروائی نہ کرنے کی درخواست کی. بدقسمتی میری تجویز پر دونوں طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اگر میری تجویز پر جواب نہیں دینا تو نہ دیں, لیکن پھر مسئلے کا حل بتا دیں. قومی مفاد کے ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے. قومی مفاد میں اتفاق نظر آنا چاہیے. بلاول بھٹو نے کہا کوئی تو وجہ ہوگی پیپلز پارٹی یا میں آج تک حکومت کا حصہ نہیں بنے. میں نے وزیر اعظم کے عہدے کی پیشکش کو بھی نہیں مانا. بلاول صاحب الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں. سیاسی بیان بازی اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی. آج عوام باشعور ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کے الزامات پر جواب. کہا جی بی الیکشن میں پی پی کی کامیابی پر وزیر اعظم نے آپ کو مبارکباد دی. آزاد کشمیر الیکشن میں پی پی نہیں جیتی تو بلاول نے دھاندلی کا الزام لگا دیا. ان کے پاس دھاندلی کا کوئی ایک ثبوت نہیں ہے. بلاول شاید بھول گئے پچھلے 1 سال سے آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے ہی دور میں آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے. سندھ میں 17 سال مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں. بلاول بھٹو خود احتسابی کریں. اپنے صوبے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کشمیر کی کیا بنائیں گے؟ درخواست ہے اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرنے پر مرکوز کریں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مریم نواز کو چیلنج. کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں, آپ بھی استعفیٰ دیں, الیکشن لڑیں, دیکھتے ہیں عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں. پتہ چل جائے گا پنجاب کے عوام آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں. تخت لاہور پر زبردستی قابض اب آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مریم نواز کی تقریر چوری اوپر سے سینہ زوری کی مثال ہے. بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا. ملک کے بچے کو پتہ ہے نون لیگ فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئی. خیراتی اقتدار پر بیٹھی نون لیگ کو ملک بھر میں عبرتناک شکست ملی. اصل میں آپ کرایہ دار ہیں جو اقتدار کے نشے میں خود کو مالک مکان سمجھ بیٹھے ہیں. جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی رو رہی ہے انہیں شرم آنی چاہیے. میرپور ڈویژن کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی. الیکشن کمیشن ایجنٹ کا کردار ادا کرتا رہا. رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس. مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں آپ جیت جائیں تو ٹھیک, ہار جائیں تو کہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں کیسے دھاندلی کرا سکتی ہے؟ آزاد کشمیر میں صدر اور وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے. آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ کو 11 سیٹیں جیتنی چاہیے تھی. اگر ہمیں 2 سیٹیں کم ملی ہیں تو کیا ہم کہیں دھاندلی ہوئی ہے؟ کشمیری مجاہدین والے بیان کے میرے پاس شواہد نہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کے پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کیونکہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے. سیاسی لوگ اس طرح کا لباس, اس طرح کی فائرنگ یا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ مقامی افراد نے بتایا یہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کارکن نہیں, یہ وہ لوگ ہیں. ٹی ٹی پی والے فتنہ الخوارج کو بھی ہم نے مجاہدین بنایا تھا. ان لوگوں کو اس جتھے سے الگ کیے بغیر ان سے بات نہیں ہو سکتی. آزاد کشمیر میں الیکشن کا پرامن اور شفاف ہونا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہضم نہیں ہوا. اس پرتشدد جتھے کو کشمیر کی ترقی قبول نہیں. انہیں ایک بار پھر تشدد کا سہارا لیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں اس جتھے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا. انہوں نے امن خراب کرنے کے لیے فائرنگ بھی کی. یہ بیرونی ایجنڈے اور بھارتی فنڈنگ سے اپنی مہم چلا رہے ہیں. ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. ملک میں مونسون بارشوں کا حالیہ اسپیل 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان. اسلام آباد راولپنڈی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش. موسم خوشگوار, گرمی کا زور ٹوٹ گیا. لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش. شہر میں گہرے بادلوں کے ڈیرے. لدھیانوالا میں موسلادھار بارش نے پھر جل تھلے کر دیا. ملکوال, ڈسکا, وزیرآباد میں بھی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب.
वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की मुलाकात। राना मशहूद ने शहबाज शरीफ को यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, डिजिटल महारतों से आरास्ता करना नागुज़ीर है। तालीम याफ्ता हुनरमंद नौजवान हमारी कौम के ताबिंदा मुस्तक़बिल की ज़मानत है। जमहूरी अमल सबूताज करने के लिए शरपसंदों ने इंतशार फैलाया। आज़ाद कश्मीर एहतजाज में फितना खवारिज के दहशतगर्द भी शामिल हैं। मुजाहिरीन में दहशतगर्दों की शमूलियत से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये शरपसंद बच्चों और ख़वातीन को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अवाम इनसे दूर रहें। DIG इरफान मसूद ने कहा, मुसल्ला अनासिर M4 राइफल, AK-47 स्नाइपर से लैस हैं। फायरिंग से गुज़िश्ता रात रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 जख्मी हुए। रावला कोच में गिरफ्तार शख्स से M8 बरामद हुआ। गिरफ्तार शख्स बैरून मुल्क से आया और स्नाइपर के तौर पर तरबियत याफ्ता है। इनसे मुसल्ला दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए मुल्जिमान के वीडियो बयान और असलहा बरदारों की वीडियोस भी दिखाई गईं। सदर आज़ाद कश्मीर ने फराइज से गफलत बरतने पर 3 पुलिस अफसर और डिप्टी कमिश्नर कोटली को मुअत्तल कर दिया। सीनियर जनरल इंस्पेक्टर पुलिस आज़ाद कश्मीर सरताज अजीज़ को ओहदे से हटा दिया गया। सरताज अजीज़ के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स कवानीन के तहत कार्रवाई का भी फैसला। सैयद उस्मान आजम कायम मकाम सीनियर जनरल इंस्पेक्टर मुकर्रर। फराइज में गफलत और लापरवाही बरतने पर SP कोटली अदील अहमद भी मुअत्तल। SHO थाना सदर मीरपुर को भी गफलत और फराइज की अदायगी में कोताही पर मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला कोटली इमरान शाहीन भी कंडक्ट पर मुअत्तल। मोहम्मद उस्मान सारिम नए डिप्टी कमिश्नर कोटली तैनात, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल और वाटर मैनेजमेंट से मुताल्लिक इजलास। मरियम नवाज ने बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज का प्लान तलब कर लिया। पोचोहार के बारानी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए 3 साल में मजीद 800 मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना था, समझदार कौम पानी के एक एक कतरे को महफूज बनाती है। कराची के इलाके अजीजाबाद 8 नंबर में 4 मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, घर का मालिक कत्ल, बेटा जख्मी हो गया। कातिल दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। पुलिस के जुजाए वकुआ से 9mm पिस्तौल के खौल मिले। पुलिस ने लाश और जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल समीउद्दीन रहमानी रिटायर्ड बैंक अफसर थे, जबकि उनका बेटा फसीउद्दीन रहमानी भी बैंक मुलाजिम है। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जख्मी हालत नाजुक होने के बायस बयान देने की काबिल नहीं। ज़रियाब इंसान एक अनप्रेडिक्टेबल जानवर है। वो कब कितना बेरहम होता है और कब कितना मेहरबान, ये कोई नहीं बता सकता। मेरी एक ही बेटी है, उसे बेमोल ना करो। अगर खुदा और रसूल के बाद किसी से इश्क है तो वो आप है। किसी ने यहाँ छुरी रखी हुई है, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पा रही। और इंतजार की घड़ियां खत्म। फ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दरे निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दरे निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्रफिशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नामीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमेरा अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुम्मा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।